بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1316۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیان۔ عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابو وائل مشروق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس یہود مدینہ کی دو بوڑھی عورتیں آئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں۔ ان دو بوڑھی عورتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی تکذیب نہیں کی اور اچھا نہیں سمجھا کہ ان کی تصدیق کروں، چنانچہ وہ دونوں چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو بوڑھی عورتیں آئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں نے ٹھیک کہا، بے شک لوگ قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں، جنہیں تمام چوپائے سنتی ہیں، جنہیں تمام جانور سنتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قبر میں لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے تو اسے تمام جانور، ارد گرد والے جانور سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1315، صحیح بخاری جلد سوم۔ آدم، شعبہ، عبد الملک مصعب کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے، اور ان 5 باتوں کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الحین واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا یعنی فتنۃ الدجال واعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 باتوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، واعوذ بک من الحین، اور میں سستی سے، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، تنگ دستی، سستی اور بڑھاپے سے، اور بڑھاپے زیادہ عمر سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں دنیا کے فتنے سے یعنی فتنۃ الدجال، دجال اور دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے، فتنے دجال کے فتنے سے، کنجوسی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ میں ہر فکر اور ہر غم، عاجزی، سستی، بزدلی اور بخل سے، کنجوسی سے، قرض کے غالب آ جانے، لوگوں کے مسلط ہو جانے سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، دل کی سختی سے، غفلت سے، مفلسی سے، ذلت اور نداری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، نفاق سے، بری شہرت سے، دکھاوے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان بری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، I seek refuge in you from grief and sadness, from weakness and from laziness, from miserliness and from crowdedness, from being overcome by doubt and by overpowered by man۔ صحیح بخاری البخاری حدیث ہے یہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے ہمارا،
Which Sahaba did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam help to become free from being asleep by planting 300 palm trees? وہ کون سے صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت لگوا کر آزاد کروایا تھا؟ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبان ابن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ صحابہ سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو چلتے ہیں آج کے کویسچن کی طرف۔ واٹ از سدرۃ المنتہا؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فوڈ فار دا پیپل آف جنت، این اولیو ٹری آف دا فارتھسٹ باؤنڈری، اللہ ٹری آف دا فارتھسٹ باؤنڈری، ڈرنک فار دا پیپل آف جنت. And indeed he, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, him Jibreel alayhi salam, and the second descent, and another time near Sidratul Muntaha, the Lote tree of the utmost boundary, beyond which none can pass. Never it is the paradise of abode, when they covered the Lote tree which did cover it. A Sidratul Muntaha is a large Lote tree or Sidr tree that marks the utmost boundary in the seven heavens, which no one can pass. It is called Sidratul Muntaha because the knowledge of the angels stop at the point, and no one has gone beyond it except the messenger of Allah. Sidratul Muntaha ایک بہت بڑے لوٹے کا درخت یا سدر کا درخت ہے، جس سے سدرہ منتہا ایک بہت بڑے لوٹے کا درخت یا سدر کا درخت ہے جو ساتویں آسمان کی انتہائی حد کو نشان زدہ کرتا ہے، جس سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا علم اسی مقام پر آ کر رک جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اہل جنت کے لیے کھانا زیتون کا درخت جو سب سے دور کی حد تک ایک لاٹ کا درخت، اہل جنت کے لیے پینا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار یعنی 2 بار سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، جس کے اوپر سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کویسچن کا آنسر دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ فی امان۔